يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. وقال اللہ تعالی اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اس زندگی کا حساب دینا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور امانت کو واپس کرنا پڑتا ہے. یہ زندگی ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، اسی لیے خودکشی کرنے کو حرام کہا. چاہے آپ پر کتنے بھی حالات آ جائیں، آپ خودکشی نہیں کر سکتے. کیوں؟ زندگی آپ کی ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو ختم کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور کل قیامت کے دن اس امانت کا حساب دینا. اور اللہ نے جو زندگی دی، بلوغ کے بعد، بلاغت کے بعد سے لے کر موت تک آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں، اس کی ایک ایک گھڑی کا اللہ کے وہاں حساب دینا ہے. پھر یہ کہ اللہ نے کرامن کاتبین نام کے 2 فرشتے ہمارے کندھوں پر مقرر کر رکھے ہیں، جو ہماری اچھائیاں اور برائیوں کو لکھتے ہیں، اچھائیوں اور برائیوں کا حساب رکھتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ما يلفظ من قول، آپ جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں یا اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اس کی گھڑیوں کو جہاں کہیں پر خرچ کرتے ہیں، الا لديه رقیب عتید، اللہ کا سخت نگرانی کرنے والا فرشتہ متعین، اللہ کا متعین کردہ وہ فرشتہ آپ کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کا حساب رکھتا ہے. اور یہی موقع ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، دارالامتحان ہے. یہ اللہ نے جو زندگی دے کر ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے. اور اللہ نے دونوں مادے رکھے ہمارے جسم میں، اچھائی کا مادہ اور برائی کا مادہ، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ میں تو برائی کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کروں. کیونکہ اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، اچھائی بھی رکھی ہے، برائی بھی رکھی ہے، اور کل قیامت کے دن اسی کا حساب دینا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. قرآن کریم کے 26ویں پارے کی سورۃ القاف کی آیت. اللہ فرماتے جو بھی بات آپ منہ سے نکالتے ہو اس کا حساب دینا ہے. کسی کو گالی بول کے نکل گئے، سوچا بھی نہیں کہ تمہارے گالی بولنے کی وجہ سے اس کے دل پر کیا اثر ہو. کسی کو کچھ جملے، کڑوے جملے بول کے نکل گئے، خراب بات بول کے نکل گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے جسم پر، اس کے دل پر آپ کی ان جملوں کی وجہ سے کیا گزری. اللہ تو یہاں یہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ارے ایک لفظ بھی تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، اس کے اوپر بھی فرشتہ متعین، وہ لکھتا ہے. اچھا نکالا
برا نکالا، اس کا کل قیامت کے دن حساب دینا۔ اور جب برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو بغیر اس کی سزا کاٹے جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ جہنم میں جانا ہے اور اپنے کیے کرتوت کا حساب چکانا ہے۔ اسی کو بھی 22ویں پارے سورۃ الفاتر میں اللہ ارشاد فرماتے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ چیخیں گے، چلائیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور کہیں گے اللہ ایک مہلت اور دے دیجئے، نکال دیجئے یہاں سے باہر، ہم ایسے اعمال کریں گے جس سے آپ راضی ہوں گے، جتنے برے اعمال کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، آئندہ ایسے برے اعمال کوئی نہیں کریں گے، ہمیں اس جہنم سے باہر نکال دیجئے۔ چلائیں گے، قرآن فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چلا چلا کر اللہ سے بیان کریں گے کہ ہم کو نکال دیجئے۔ تب اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ، کیا ہم نے تم کو دنیا میں عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی تاکہ تمہیں نصیحت حاصل کرو؟ اتنا ہی نہیں وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تمہیں بتاتا تھا کہ بھی یہ غلط ہے، یہ مت کرو، یہ اچھا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو، یہ غلط راستہ ہے، اس کو مت اپناؤ۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، تمہیں عمر بھی دی تھی، زندگی بھی دی تھی، اور صحیح عقل بھی دی تھی، جس صحیح عقل کے ذریعے تم فیصلہ کر سکتے تھے کہ کیا چیز تمہارے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے بری، لیکن تم تو نہیں مانے، زندگی کے نشے میں مست تھے۔ فذوقوا، چکھو، اللہ فرمائے گا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تم جیسے ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اس طرح کے حالات ہمارے ساتھ پیدا نہ کرے میرے بھائی، ہم تو قدم قدم پر اس کی رحمتوں کے محتاج ہیں، ہم تو قدم قدم پر اس کی شفقتوں کے محتاج ہیں۔ اگر اس کا رحم اور کرم نہیں ہوا تو ہمارے پاس کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو اس کے دربار میں پیش کر سکے۔ جانچو، کبھی پرکھو اپنی عبادت کو کہ نماز پڑھتے ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں، کبھی اپنی گریبان میں منہ ڈال کر اپنی ذات کو کبھی پرکھو۔ ہم دنیا کو بہت جج کرتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں بہت فیصلہ کرتے ہیں، یہ برا آدمی ہے، یہ سنتیں نہیں پڑھتا، یہ وہ نہیں کرتا، یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، یہ وہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے۔ دنیا کو ججنے کی عادت ہمارے اندر بہت ہے، کبھی اپنے آپ کو جج کیا؟ جس دن اپنے آپ کو جج کرنا شروع کر دیں گے نا، دنیا کے تمام لوگ اچھے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری بیماری یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا بند کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو جج کرو، رات کو بستر پر سونے جانے سے پہلے 5 منٹ نکال کر محاسبہ نفس کرو، اپنے نفس کا حساب لو کہ میں پورے دن 5 وقت کی نماز اگر میں نے پڑھی تو میں نے کیسی پڑھی؟ کیا میری نماز ایسی ہے کہ میں اپنے اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں؟ میں نے 1 2 5 10 روپیہ اگر کسی کو صدقہ دیا تو میں نے کس نیت سے دیا؟ کیا لوگوں میں میری واہ واہ ہو کہ یہ لوگوں میں بہت صدقہ کرتا ہے؟ اپنے نفس کو جج کرو میرے بھائیوں، لوگوں کو جج کرنا بند کرو۔ میں صدقہ کرتا ہوں تو کس نیت کے ساتھ کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں تو کس نیت کے ساتھ رکھتا ہوں، میں کچھ نفلیں پڑھتا ہوں تو کس نیت کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں تلاوت قرآن کرتا ہوں تو کس نیت کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے جو بھی عبادت کی توفیق دیتا ہے تو میں کس نیت کے ساتھ وہ عبادت کرتا ہوں، یہ اپنے آپ کو جج کرو۔ ہمیں دوسروں کو جج کرنے کی عادت ہے، اور جس دن ہم اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں اس دن سے ہماری گاڑی ریورس ہونا شروع ہو گئی۔ دنیا کی ترقی کی منزلیں طے کرنا ہم نے بند کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے ترقی کی سیڑھیاں توڑ دی گئی، ترقی اب ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تنزلی ہے، ریورس ہی ریورس ہے۔ عبادتوں میں ریورس آ گیا، اخلاق میں ریورس آ گیا، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں ریورس آ گیا، معاشرتی زندگی، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جب ہم اچھے سلوک کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ہم دوسروں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں؟ اور جس دن سے ان تمام چیزوں میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں، اخلاق میں ریورس آنا شروع ہو گیا، ذلت کے ایسے گھڑے میں جا کے ہم لوگ گر گئے ہیں۔ ہر دن ایک نئی کہانی ہماری ذلت کی لکھی جاتی ہے، ہر دن ایک نئی کہانی۔
اور سب تماشائی بن کے اس کا تماشا کر رہے ہیں۔ کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ مسلم قوم کی ذلت کی کہانی نہ لکھی جاتی۔ پھر دوش دوسروں کو دیتے ہیں، دوش این جی او کو دیتے ہیں، دوش دیگر پارٹیوں کو دیتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بار بار کہتا ہوں، چیخ چیخ کر کہتا ہوں، اپنے آپ کو جج کرنا شروع کرو، عبادتوں میں وہ جھان پیدا کرو۔ کسی کو 2 روپیہ 5 روپیہ صدقہ دیتے ہو تو اس نیت کے ساتھ دو کہ تمہارا صدقہ آنے والی تمام مصیبتوں کو ہٹا کر رکھ دے، کیونکہ صدقہ میں وہ طاقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ میں وہ طاقت ہے، بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے حالات، بڑی بڑی مصیبتوں کو صدقہ روک دیتا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی بستی پر عذاب اتارنے کا ارادہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کچھ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں تو میں اپنے عذاب کو روک دیتا ہوں۔ صدقہ میں بڑی طاقت ہے۔ صدقہ کرتے ہیں تو نیت کیا ہے؟ اپنی نیت کو ٹٹولو میرے بھائی، اس لیے کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد چانس مانگیں گے تو بھی نہیں ملے گا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کو پڑھ کر سنائی 22ویں پارے کی سورۃ الفاتر کی، جس میں اللہ فرماتے چانس نہیں ملے گا۔ یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی گولڈن چانس ہے تمہارے پاس، یہی تمہارے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں، چاہے اچھائی کرو چاہے برائی کرو۔ برائی کی وجہ سے جب جہنم میں ڈالا گیا تب کیا ہوگا؟ میں نے ابھی آپ کی سامنے آیت پڑھی، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چلا چلا کر اپنے اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ایک موقع اور دے دیجیے، بھیج دیجیے دنیا میں دوبارہ، اچھے اعمال کریں گے، برے اعمال کچھ نہ کریں گے، صرف اچھے ہی اعمال کریں گے۔ تب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے عمر نہیں دی تھی آپ کو، 60 سال کی عمر دی، 65 سال کی عمر دی، ارے 80 سال کے ہو گئے، اخلاق درست نہیں ہوئے تمہارے، دنیا کی تمام دھوپ اور چھاؤں کو تم نے دیکھ لیا لیکن ابھی تک تم میں بات کرنے کی تمیز نہیں آئی۔ کب آئے گی پھر؟ 80 سال ہو گئے، تمہارے پیر قبروں میں لٹکنے لگے، تمہیں لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں آئی، تمہیں محمد رسول اللہ کے اخلاق دوسروں تک پہنچانے کی تمیز نہیں آئی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ فرمائیں گے عمر نہیں دی تھی آپ کو، زندگی نہیں دی تھی آپ کو، من تذکر فی من تذکر، اگر چاہتے تو اس وقت نصیحت حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ہم نے وجاءکم النذیر، ڈرانے والا بھی بھیجا تھا تمہارے پاس، ایک نہیں 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ چلایا تھا تمہارے پاس۔ یہ نبی اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کے تمہیں آ کے سمجھاتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، صحیح پر عمل کرو اور غلط کو چھوڑو۔ اور نبی کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد نبی کے کام کو لے کر لوگ آگے بڑھے اور تمام مسلمان کو یہ ذمہ داری یاد دلائی گئے، مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے، جو کام محمد رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں تم میں سے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو وہ کام پہنچائے۔ کرو نا، اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے پھٹے میں اپنا پیر کیوں ڈالے، اس کی لڑائی ہم کیوں بولیں، وہ غلط کرتا ہے تو بھگتے کا ہم کیوں بولیں۔ یہی بیماری ہے، اسی تماشائی کی وجہ سے مسلمان دن بدن ریورس ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر تمام امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ترکت فیکم الامرین، تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، قرآن اور میری سنت، اس کو لازمی طور پر پکڑ کر رکھنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نماز کو قائم کرنا، غلاموں کے اوپر ظلم مت کرنا۔ یہ کچھ نصیحت کی باتیں تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بڑے مجمع کے سامنے ارشاد فرمائی تھی، اور فرمایا تھا محمد رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما دیں گے، محمدی مشن یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، محمدی مشن تو قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اس محمدی مشن کو میں نے اور آپ نے کتنا آگے چلایا، ہم نے کتنا آگے چلایا۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لی، بس اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ لی۔ اسی لیے میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ آپ وضو تو کرتے ہو لیکن اسراف بہت کرتے ہو، آپ وضو تو کرتے ہو لیکن اسراف بہت کرتے ہو، آپ تہجد تو پڑھتے ہو لیکن اپنے بھائی سے بات چیت تمہاری بن ہے، بول چال اپنے بھائی سے تمہاری بن ہے، صدقہ تو کرتے ہو لیکن احسان بہت جتاتے ہو، اپنی عبادتیں ایسی تھیلی میں جمائی کیوں کرتے ہو جو تھیلی ہر طرف سے پھٹی ہوئی۔
اپنی عبادتوں کے ایسی تھیلی میں جمائی کیوں کرتے ہو جو تھیلی پھٹی ہوئی ہے؟ پہلے تھیلی کو تیار کرو، پہلے تھیلی ایسی تیار کرو کہ اس میں عبادتیں ڈالو تو عبادتیں محفوظ رہیں۔ جس تھیلی میں ہر جگہ سوراخ ہو جہاں سے تمہاری عبادتیں باہر نکل جائے، ایسی عبادتوں کا کیا کام میرے بھائی؟ کل قیامت کے دن یہ عبادتیں ہی تمہارے کام نہ آئے۔ اسی لیے اللہ کی دی ہوئی یہ زندگی امانت ہے، امانت ہے میرے بھائیوں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالتے ہو تو فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اچھا نکالا یا برا نکالا۔ تمہارے نکالے ہوئے اس لفظ سے دنیا میں لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا، تمہاری منہ سے نکلی ہوئی ان باتوں سے دنیا میں لوگوں کا کتنا نقصان ہوا، تمام چیزیں اللہ کے فرشتے کرام کاتبین لکھتے ہیں اور کل قیامت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ بندے کے پیر قیامت کے دن اس کی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کچھ چیزوں کے سوال نہ کرے، اور ان سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کو جب تک نہ دے دو تب تک تم اپنی جگہ سے پیر نہیں ہٹا سکتے۔ اللہ پہلا سوال کرے گا حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال اللہ کا ہوگا ہم نے آپ کو عمر عطا کی تھی، زندگی عطا کی تھی، تم نے اس کو کہاں فنا کیا؟ جو زندگی آپ کو دی تھی اس زندگی کو خرچ کہاں پر کیا تم نے؟ کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ دوسرا وَأَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ، دوسرا سوال تمہارے نالج کے بارے میں ہوگا، تمہیں اللہ نے دین کا نالج دیا تھا تو خالی دین کا نالج دوسروں پر دکھانے کے لیے تھا یا اس دین کے نالج پر تم نے عمل بھی کیا یا نہیں کیا؟ جو علم، جو بھی جانکاری تمہارے پاس اپنے دین کو لے کر، دین محمدی کو لے کر، قرآن کو لے کر جو بھی جانکاری تمہارے پاس ہے، جانکاری ہو جانا بڑی بات نہیں ہے میرے، جانکاری تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھی، اس کی جانکاری نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ ارے اس کی جانکاری نے اس کو جنت سے باہر نکلوایا۔ اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میرا اسٹیٹس اوپر رہنے کا ہے، مٹی کا اسٹیٹس نیچے رہنے کا ہے، میں نیچے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے باہر نکال دیا، حالانکہ علم کتنا تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، اتنا علم تھا، کوئی جگہ روئے زمین پر ایسی نہیں تھی جہاں پر اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا، لیکن کیا ہوا؟ اس کے نالج نے اس کو جنت سے باہر نکال دیا۔ تو زیادہ جانکاری ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، جانکاری گرچہ تھوڑی ہو اپنے دین کو لے کر، لیکن اس جانکاری کے اوپر اگر تمہارا عمل ہے اور عمل بھی ایسا جو اللہ کے دربار میں قبول ہے تو تھوڑی جانکاری، تھوڑا علم بھی آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کی دی ہوئی یہ زندگی بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کو اللہ کی دی ہوئی امانت کو حفاظت کے ساتھ رکھو، کیونکہ کل قیامت کے دن اسی کا حساب دینا۔ زندگی کو پرکھنے کی عادت ڈالو، غفلت کی زندگی اتنی زیادہ ہم گزارتے ہیں۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ وقت کی بربادی جتنا مسلمان کرتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کرتا۔ حالانکہ مسلمان کون سی قوم ہے؟ مسلمان وہ قوم ہے کہ جس کو قدم قدم پر اللہ نے وقت کی اہمیت کا سبق دیا۔ افطاری کے موقع پر اللہ نے فرمایا جب وقت ہو تبھی افطاری کرو گے، اگر ایک منٹ پہلے بھی اگر تم نے افطاری کر دی پورے دین کا رکھا ہوا روزہ بیکار ہو جائے گا۔ یہ وقت کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ نماز، 5 وقت کی نماز، اللہ نے ان کے اوقات متعین کر دیے، فرمایا کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن جب سورج نکلے گا آپ نماز نہیں پڑھو گے، سورج جب بیچ میں آئے گا آپ نماز نہیں پڑھو گے، سورج جب غروب ہوگا آپ نماز نہیں پڑھو گے۔ وقت کی اہمیت، اللہ نے اس مسلم قوم کو وقت کی اہمیت بتائی، اور یہی قوم سب سے زیادہ وقت کی بربادی کرتی۔ اعمال، لوگوں کے سامنے تو اچھا بن کے رہنے کی عادت ہے، لیکن جب ہماری تنہائی کی بات آتی ہے، اکیلے رہنے کی بات آتی ہے تو ہماری زندگی اتنی خراب ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ میں اس کو بار بار کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، مان لو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی اپنی پرسنل لائف کے اوپر اگر کوئی ڈاکیومنٹری فلم بنائی جائے، آپ کی پرسنل لائف کے اوپر اگر کوئی فلم بنائی جائے تو کیا وہ فلم آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا پسند کریں گے؟ ہر آدمی سوچے اپنے بارے میں۔ میں سب سے پہلے اپنی ذات کو کہتا ہوں،
کہ اگر ہماری پرسنل لائف کے اوپر کوئی فلم بنائی جائے تو کیا وہ فلم ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے ماں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا پسند نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی زندگی یہ گویا کہ ایک پروڈکشن ہاؤس ہے، یہ پروڈکشن ہاؤس میں اپنی فلم ایک ایسی تیار کیجئے کیونکہ کل قیامت کے دن یہ فلم اللہ سب کے سامنے دکھانے والے، وہاں پر آپ کے ماں باپ بھی کھڑے ہوں گے، وہاں پر آپ کی اولاد بھی کھڑی ہوگی، وہاں پر آپ کی بیوی بھی کھڑی ہوگی، وہاں پر آپ کے چاہنے والے بھی کھڑے ہوں گے، وہاں پر وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو آپ کو دنیا میں عزت دیتے تھے۔ ان کو جب پتا چلے گا کہ ان کی فلم دنیا کی تو ایسی تھی تو وہ تھوکیں گے آپ کے اوپر۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کی اہمیت کو سمجھو، اہمیت کو سمجھو۔ سب سے پہلے اپنی عبادتوں کو درست کرو، اپنی عبادتوں کو درست کرو۔ عبادتوں کے بعد نمبر آتا ہے اپنے معاملات کو درست کرو۔ جہاں پر ہمارے معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہو، کاروبار کے معاملات ہو، اپنے معاملات کو درست کرو۔ جن کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں ان کو حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لوگ اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں، گھر والوں کو پریشان کر کے جاتے ہیں، لاکھوں روپے کا قرض چھوڑ کر جاتے ہیں، گھر والوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے اس قرض کو ادا کر سکے۔ پھر بتاتے کیا ہیں کہ بھائی جلدی ادا کرو تاکہ مرنے والا چھوٹ جائے۔ ارے بھائی کیوں چھوٹے؟ وہ کر کے گیا ہے تو اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ تم پورا دنیا کے اندر قرض اتنا کر کے گئے، لوگوں کے ساتھ معاملات اتنے خراب کر کے گئے، اور تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد کیوں بھگتے اس؟ اپنی زندگی میں اللہ نے عقل دی تھی، اس عقل کے ذریعے تم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے تھے، اپنے معاملات کو درست کر سکتے تھے، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ فاکتبوا آرڈر کا سینٹینس ہے یہ، اور جس میں آرڈر ہے اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں جب لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو تو لکھ دیا کرو، تاکہ پتہ تو چلے تم نے لوگوں کو دیے کتنے ہیں اور لوگوں کے پاس سے تمہیں لینے کتنے۔ اپنی زندگی کو صاف اور شفاف رکھو تاکہ کل قیامت کے دن پہلی مرتبہ جب محمد رسول اللہ کا سامنا ہو تو کہہ سکو کہ اے نبی ہم آپ ہی کے امتی ہیں، ہم آپ کی سفارش کے محتاج ہیں۔ ایسی زندگی برباد کر کے نہ جاؤ میرے بھائیوں کہ کل اللہ کے رسول سے آنکھ ملاتے ہوئے شرم آئے۔ جب اللہ کے رسول کے پاس جام کوثر پینے کے لیے پہنچو تو اللہ کے رسول تمہیں ہٹا دے یہ کہہ کر کہ چلے جاؤ، تم میری امت میں سے نہیں ہو سکتے کیونکہ تم کو تو میرے طریقے ہی پسند نہیں۔ اپنی زندگی کو صاف اور شفاف رکھو۔ زندگی کے کچھ اصول ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی عادت ڈالو میرے بھائیوں۔ مثلا جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس وقت اپنے تمام کاروباری معاملات کو چھوڑ۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جو سورۃ الجمعہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کے دن پکارا جائے اللہ اکبر کہہ کر، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ لب کو فاسعوا کا اگر صحیح میننگ تمہارے سامنے بیان کیا جائے تو یہ ہوگا اگر گھی کا گھڑا اگر اوور فلو ہو رہا ہے تو چھوڑ دو اس کو اور آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ آگے فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت کو بولتے ہیں، ارے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، تمہارے مقدر کی روزی کوئی نہیں جانے والی۔ اگر تم اپنے کسٹمر کو یہ کہو گے جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کسٹمر کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت پیدا کر دے، آئندہ خود بھی آپ کی دکان سے سودا کرے گا، دوسروں کو بھی آپ کی دکان پر لے کر آئے گا۔ یہی تو کاروبار کی برکت ہے۔ قرآن نے فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ہاں جب جمعہ کی نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، تو پھیل جاؤ زمین کے اندر اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہ احکام ہے شریعت کے میرے بھائیوں، یہ صرف بیان کے اندر سننے کے لیے نہیں ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ صرف نالج بڑھانے کے لیے نہیں ہے، جانکاریاں بڑھانے کے لیے نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں۔ بہت ساری چیزیں ضرورت کی بات اہم چیزیں ہوتی ہیں جو لکھ کر لے آتا ہوں تاکہ لوگوں کو بتا سکوں۔ اپنے اخلاق درست کریں، معاملات درست کریں، معاشرت درست کریں، بیوی بچوں کے ساتھ اپنے رہن سہن کو درست کریں۔ طلاق کے معاملات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، لڑکیاں ناراض ہو کے اپنے گھر پہ بیٹھتی ہیں، میکے میں چلی جاتی ہے،
شکایتیں دونوں طرف سے آتی ہیں، اپنے اپنے معاملات کو درست نہیں کر پاتے، معاشرت کو درست نہیں کر پاتے، عبادتوں کو درست نہیں کر پاتے، تو پھر یہ زندگی ہے کس کے لیے میرے بھائیوں؟ اللہ نے زندگی دی ہے اور اس کا حساب دینا ہے، تو کیا حساب دیں گے ہم؟ عبادتیں بھی ٹھیک نہیں، معاملات بھی ٹھیک نہیں، معاشرت بھی ٹھیک نہیں، بہنوں کے حقوق دبا کر بیٹھے، شادی بیاہ کے موقع پر ویوہار کے نام پہ کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ ارے تمہارے والد جو تمہارا مال اور پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں، ان پراپرٹی میں جتنا تمہارا حق ہے وہاں پر قرآن اور شریعت کے مطابق تمہارے بہنوں کا بھی حق ہے۔ علماء کرام اور مفتیان کرام سے معلوم کرو کہ ہمارے والد اور ہمارے پرکھوں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹیوں میں ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا کیا حق ہے، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ مال جمع کرتے 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 اتنا جمع کر دیا، اچانک چلے گئے، تمہارے جمع کیے ہوئے مال سے تمہاری اولاد عیش پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، تمہاری اولاد زندگی کو برباد کرنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور تم قبر کے اندر جا کر اس کا عذاب محسوس کرتے۔ ارے جب مال جمع کیا تھا تو اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کر کے جاتے، اپنی بیوی بچوں، لڑکیوں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کر کے جاتے، تو تم قبر کے اندر جب جاتے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا نم تنومت العروس، سو جا، پہلی رات کی دلہن جس طرح سوتی ہے، سو جا، جنت کی کھڑکیاں تیرے لیے کھول دی گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے معاملات کو درست کرو، ورنہ یہ دنیا تو اپنی جگہ پر رہے گی، ہزاروں سال سے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی دنیا میں ایک مرتبہ پیدا ہوئے تھے، وہ بھی چلے گئے، ہم بھی پیدا ہوئے تھے، کل ہماری اولاد بھی پیدا ہوگی، ہم بھی چلے جائیں گے، سلسلہ یہ چلتا رہے گا، یہی راستے، یہی منزلیں، یہی رکاوٹیں، کبھی اپنے اپنے مقام پر، کبھی ہم نہیں، کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں رہیں گے، کبھی تم نہیں رہو گے، ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ اپنی زندگی کی فلم کو اتنا صاف اور شفاف کر کے جائے کہ اگر اس فلم اور ڈاکیومنٹری فلم کو تمام کے سامنے چلا دیا جائے تو بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنی پرسنل لائف کو لے کر، مجھے اپنے پرسنل لائف میں ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں کہ لوگوں کے سامنے دکھانے میں شرم آئے۔ میرے بھائیوں عبادتوں کو درست کرو، معاملات کو درست کرو، معاشرتی زندگی کو درست کرو اور اپنے اخلاق کو درست کرو۔ اگر یہ درست ہو گئے تو آنے والے حالات کا تمام مقابلہ کر سکتے ہو۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا کہ مسلمانوں کے ظلم و ستم کی کہانی نہیں لکھی جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 2 دن سے جو ویڈیو لوگوں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، آسام کے ایک علاقے میں پولیس نے پاس میں رہ کر 80 گھروں کو ایک ساتھ توڑ دیا گیا، اور اس میں سے ایک آدمی کے اوپر کیمرہ مین خود اس آدمی کے اوپر کود رہا ہے، اس آدمی کو مار دیا گیا اسی جگہ پر۔ اس آدمی کے اوپر کیمرہ مین جو لوگوں کو دنیا کے حالات سے واقف کراتا ہے سوشل میڈیا میں رہتے ہوئے، وہ کیمرہ مین اس کی چھاتی کے اوپر کود کود کر اپنا جشن منا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے اے ٹی ایس ہندوستان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے ہندوستان کا، وہ خود جب قانون کو توڑے گا تو اب شکایت کس کو کریں گے؟ حالات اتنے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دین پہ چلنا اتنا ہی زیادہ آسان ہے؟ اتنی آسانی سے تمہیں جنت مل جائے گی؟ اتنی آسانی سے تم یہ دنیا کی زندگی طے کر کے چلی جاؤ گے؟ حالات آئیں گے، تمہیں کبھی کبھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری ذاتوں پر بھی ظلم ہوگا، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ارے ہم تمہارے کاروبار کے اندر ریورس لے جا کے بھی تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری جانوں کو ہلاک کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہاری کھیتی باڑی کو کم کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن یاد رکھو ان آزمائش میں اگر تم نے اپنا پورا دھیان اپنے پروردگار کی طرف لے گئے وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی کو اے ٹی ایس نے میرٹھ سے عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، اے ٹی ایس نے بغیر کچھ بتائے ان کو اٹھا لیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ پورے ایک دن ججوں کی ایک کارروائی چلتی رہی اور دوسرے دن وہی جج نے ان کو 10 دن کے ریمانڈ کے اوپر بھیج دی۔ مولانا کلیم صدیق، ان کی شخصیت کون ہے آپ جان سکتے ہو، ہمارے بھروچ میں بھی کئی مرتبہ آ چکے ہیں، جو صرف اور صرف پوری دنیا کو انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ پیام انسانیت کے نام کا، ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر انہوں نے پوری دنیا میں ایک مشن چلایا، پیام انسانیت، جس میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب اس آدمی کے ساتھ یہ لوگ اتنا خراب سلوک کر سکتے ہیں تو میرے اور آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا جا سکتا؟
اسی لیے حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذہنی عیاشی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے تو صرف اس بات کی اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کے سامنے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دو، اپنی تکلیفوں کو نکال کر دیکھ لو، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کیسی مددیں اترتی ہیں. جس کو کہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی. جیسے بدر میں اترے تھے آج بھی وہ فرشتے میری اور آپ کی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں. لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے اندر اللہ کی عبادت کا، اللہ کو پہچاننے کا صحیح جذبہ پیدا کرے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.